السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ہومیوپیتھک ڈاکٹر اینڈ اسٹوڈنٹس، میں ہوں ڈاکٹر حافظ مستنصر۔ یہ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 12 ہے۔ پہلے 11 لیکچر ہو چکے ہیں۔ جن اسٹوڈنٹس نے یا ڈاکٹر صاحبان نے وہ لیکچر نہیں دیکھے یا سنے تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ پہلے آپ جائیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ اور وہاں پہ جا کے ہمارے پہلے لیکچر لازمی سن لیں، تاکہ آپ کو جو ہے اس والے لیکچر میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے۔ تو اس لیکچر میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ پیشنٹ کی ہسٹری لینے کے اصول کیا ہیں۔ دیکھیں، ہم کسی بھی پیشنٹ سے ایک ڈیٹا لیتے ہیں، یعنی کہ ان کی جو ہسٹری ہوتی ہے وہ پوچھتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ایک اصول ہوتا ہے۔ ان اصولوں کو ہم مد نظر رکھیں گے پھر ہی ہم جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ اصول کون سے ہیں ڈاکٹر کے لیے اور اصول کون سے ہیں پیشنٹ کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس ہے آرگن آف میڈیسن جو سبھی کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کا ایفریزم نمبر ہے 84 میں ڈاکٹر ہنیمن صاحب جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ مریض اپنی شکایات اور تکلیف کی تاریخ یعنی ہسٹری بیان کرتا ہے۔ اس کے ساتھ متعلقین بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس کی زبان سے کیا کیا شکایتیں، اس کا طور طریقہ، اس کا طرز عمل کیسا رہا، انہوں نے یعنی متعلقین نے مریض میں کون کون سی خاص باتیں نوٹ کی یعنی دیکھیں۔ پھر طبیب سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور وہ اپنے دیگر حواس کو کام میں لا کر معلوم کرتا ہے کہ مریض کے اندر کون سی تبدیلی ہوئی ہے، اس میں کون سی غیر معمولی بات پیدا ہو گئی ہے۔ مریض اور اس کے دوستوں نے جو کچھ بتایا ہے، طبیب اسے انہی لوگوں کے الفاظ میں صحیح لکھ لیتا ہے۔ طبیب خود چپ رہتا ہے، اس کے بعد ان لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ کچھ بولنا چاہتے ہیں، یعنی پیشنٹ کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں ان کے لواحقین، تو اگر ان کو کوئی بات کرنے والی ہے پیشنٹ کے متعلق وہ کر سکتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ لازمی ان کو موقع دے، یعنی اس نے ایک مکمل جو ہے بتایا ہے کہ پیشنٹ کا کام کیا ہے اور ڈاکٹر کا کام کیا ہے۔ ہم اس کی تفصیل اس طرح بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک پیشنٹ جو ہے ہمارے پاس آتا ہے۔ آج یہ لیکچر تھوڑا سا تیزی کے ساتھ میں کر رہا ہوں کہ تھوڑی سی ذرا مجھے خود بھی جلدی ہے، اس لیے آپ نے مائنڈ نہیں کرنا۔ پیشنٹ جو ہے ہمارے پاس ایک آتا ہے تو وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اکیلا پیشنٹ نہیں آتا، پیشنٹ کے ساتھ 2-4 اس کے جو لواحقین ہوتے ہیں، پیشنٹ کے ساتھ اس کے 2-4 لواحقین بھی آ جاتے ہیں، اس کے یار دوست ہو سکتے ہیں، گھر والے ہو سکتے ہیں، اس کی والدہ، اس کے والد، اس کے بھائی، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے پیشنٹ آیا آپ کے پاس، اس نے آتے ہی کیا کرنا ہے؟ اپنا نام نہیں بتانا، یہ یاد رکھیں۔ اس نے اپنا وہ والا مسئلہ لے کر آ کے بتانا ہے آپ کو جس میں اسے بہت زیادہ تکلیف ہے۔ ہمیشہ یہ بات نوٹ رکھیں ڈاکٹر صاحبان، جو پہلی بات پیشنٹ بتاتا ہے یا سب سے لاسٹ والی جو بات بتاتا ہے، ان دونوں کو آپ نے جو ہے ضائع نہیں کرنا، اس کو آپ نے لازمی نوٹ رکھنا ہے، اور ہو سکے تو ایک جو ہے ایک نشان لگا لیں، سٹار لگا لیں اس پہلی بات پہ یا اس لاسٹ والی بات پہ جو پیشنٹ نے کی ہے۔ دیکھیں، پیشنٹ آیا ہے، اس نے راستہ میں سوچ کے آنا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو یہ بتانا ہے کہ مجھے یہ والا مسئلہ ہے، یہ میرا جو مسئلہ ہے وہ فوراً جو ہے کور کرے، تو یہ جو پہلی بات ہے اس نے بتا دی۔ پھر آخری بات، پیشنٹ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ ہے، آپ نے یعنی ڈاکٹر صاحبان نے سوال کیے تو پیشنٹ نے بہت سارے جواب بھی دیے، لیکن آخری بات جب آپ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کا کوئی اور مسئلہ بھی ہے، تو پیشنٹ یہ بولے گا ہاں ڈاکٹر صاحب مجھے یہ والا مسئلہ بھی ہے۔ جب یہ بولے کہ ہاں ڈاکٹر صاحب مجھے یہ والا مسئلہ بھی ہے جو بہت پرانا ہے، میں اس سے بہت پریشان ہوں، بہت ٹینشن میں ہوں، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا یہ والا جو پیشنٹ ہے اصل مسئلہ یہ بھی لے کر آیا ہے۔ ایک پہلا اور ایک آخری، یہ دونوں جو مسئلے ہوں گے آپ نے ان کو لازمی نوٹ رکھنا ہے۔ تو بات کرتے ہیں جی کہ پیشنٹ کے اصول کیا ہیں اور ڈاکٹر کے کیا اصول ہیں ہسٹری لینے کے متعلق۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو پہلی بات ہوگی اور آخری بات ہوگی وہ آپ نے لازمی نوٹ رکھنی ہے۔ پیشنٹ نے آیا، اپنی باتیں بیان کرنا شروع کر دیں، آپ نے خاموشی کے ساتھ، ڈاکٹر نے بولنا نہیں ہے،
बिल्कुल चुप हो जाए, उसका एक एक जो अल्फाज है यानी पेशेंट का वो नोट करता जाए, बस लिखे, उसे टोके ना, बार बार रोके ना। मरीज बोलता जा रहा है, डॉक्टर का काम है वो लिखता जाए, लिखता जाए, 1 सफ़ा 2 सफ़ा जितना भी होता है वो लिख ले। अगर आपने लिखने की फीस लेनी है तो वो पेशेंट से ले लें, कोई बात नहीं, पेशेंट देने को तैयार है, लेकिन कोशिश करें कि उसकी मुकम्मल जो बात है वो कंप्लीट सुने। पहला असूल, पेशेंट को टोकना नहीं, रोकना नहीं, उसे पूरी बात करने देनी है। असूल नंबर 2, अगर पेशेंट ने अपनी बात कर ली, सारा कुछ बता दिया, उसके कोई लवाहकीन होंगे जो साथ आए हैं, घर वाले हैं, दोस्त हैं, भाई है, कोई भी होगा रिश्तेदार, तो आपने उनसे भी पूछना है। अगर वो खुद ही बताना शुरू कर दे तो आपने उनसे भी पूछना है कि जी आप बताएं पेशेंट के मुतालिक ये कैसी तकलीफ महसूस करता है, क्या होता है, इसको तकलीफ कब कम होती है, कब ज्यादा होती है, किस चीज से होती है, किस चीज से नहीं होती, इसको सुकून कैसे होता है, ये आप सवाल कर सकते हैं पेशेंट के जो लवाहिकीन होंगे उनसे। ये आपका दूसरा असूल है। अब तीसरा असूल क्या है, ज़बान से अजहार। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि पेशेंट अपना जो है खुद ब खुद बताता है, ज़बान से वो बताई जाता है कि मुझे ये मसला है, ये मसला है। आपने उसका चेहरा देखना है, उसका जो तरीका है बयान करने का वो लाजमी नोट करना है। आपको बहुत सारी बातें जो है उसके स्टाइल से मिल जाती हैं, उसका जो तरीका होगा बताने का वो बताएगा आपको कि ये पेशेंट कैसा है, ये किस मिजाज का है। नंबर 4, तौर तरीका के मुतालिक देखें, एक लवाहकीन आता है आपके पास पेशेंट का, अगर चाहे पेशेंट खुद चलकर नहीं आया लेकिन उसके घर वाले आ गए हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसका ये वाला जो मसला है इस कंडीशन में बढ़ता है, लेटता है तो इसका मसला बढ़ता है, उठता है तो इसका मसला बढ़ता है, या ये खड़ा होता है तो इसका मसला बनता है। यानी तौर तरीका के मुतालिक घर वाले बताएंगे खुद आपको, आपने नहीं भी पूछा लेकिन घर वाले जो है वो आपको लाजमी बताएंगे कि जब ये लेटता है तो मसला बढ़ता है, उठता है तो इसका मसला बढ़ता है। ये आपने लवाहकीन से लाजमी पूछना है। अब डॉक्टर के उसूल क्या है, देखें पेशेंट के असूल हो गए, अब डॉक्टर के असूल है। असूल नंबर 1 क्या है, खामोशी का इजहार करें, चुप रहे, टोके ना बार बार कि आपको ये मसला क्या हुआ है, ये मसला कैसे हुआ है, ये मसला कैसे हुआ है। असूल नंबर 1 ये है कि डॉक्टर जो है वो सबसे पहले तो पेशेंट के पास खामोशी का इजहार करे, यानी उसे बार बार सवाल करने पर मजबूर ना करे। या वो अपनी बात बता रहा है, डॉक्टर ने जो है उसकी बात को टोक दिया और अपना जो है सवाल कर दिया, आपने ऐसा नहीं करना, खामोशी रखनी है। दूसरी, गौर व फिक्र से देखना है, सुनना है। डॉक्टर का ये काम है कि पेशेंट कुछ बता रहा है आपको, अपने सवाल, अपने मसले, अपनी हिस्ट्री, तो डॉक्टर क्या करे, उसके जो तरीके हैं बताने के, उसके जो सवाल हैं, उसके जो मसाइल हैं, उनकी तरफ गौर करे, गौर से सुने, गौर से देखे। ये असूल नंबर 2 है। असूल नंबर 3 क्या है, बात को टोकना नहीं, रोकना नहीं। असूल नंबर 4 क्या है, बार बार सवाल नहीं करने, डॉक्टर जो है बार बार सवाल ना करे। असूल नंबर 5, डॉक्टर मरीज या लवाहकीन के अल्फाज में हिस्ट्री नोट करे, बाद में अपने अल्फाजों में लिखे। यानी डॉक्टर जो है जब पेशेंट आपके पास आता है तो डॉक्टर का काम ये होता है कि पेशेंट ने अपनी हिस्ट्री बताई है, पंजाबी में, उर्दू में, हिंदी में, पठानी में, जिस जबान में उसने बता दी है, आपने उसी जबान में उसकी हिस्ट्री नोट करनी है। ये नहीं करना कि जी वो बता रहा है बेचारा पश्तो में या हिंदी में या पंजाबी में, तो आप ये बोलने कि यार इसका उर्दू क्या है, इसका अंग्रेजी क्या है, ये नहीं पूछना। वो आपका अपना काम है कि आप कैसे जो है उसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करना है आपने खुद, ना कि पेशेंट ने आपको कन्वर्ट करके नहीं देना। पंजाबी को उर्दू में कन्वर्ट करना है, उर्दू को इंग्लिश में करना है, तो ये डॉक्टर का काम है ना कि पेशेंट का। इसलिए आपने जैसे वो बताए पंजाबी में बताए, पंजाबी में वो लिख लेना है कि इसका ये मसला है। जैसे कहते हैं कि जी कड़ाल पढ़ते हैं, कड़ाल पढ़ना ये क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए ना। कड़ाल पढ़ना, क्रैम्प होना, खंचाऊ होना, ये एक एक अल्फाज के बहुत सारे जो है इसके मीनिंग निकलते हैं, ये आपने खुद ही निकालने हैं ये कैसे निकलते हैं।
اس کے بعد اصول نمبر 6 یہ ہے کہ مریض جب غیر متعلقہ باتیں کرے تو ڈاکٹر مریض کو اصلی بات کی طرف لے کر آئے. یعنی پیشنٹ جو ہے وہ اپنی ہسٹری بتاتے بتاتے چلا گیا کسی اور طرف, ہسٹری چھوڑ دی, اپنے کاروباری جو باتیں ہیں اس نے وہ شروع کر دی. تو آپ نے جو ہے اسے کاروباری باتیں نہیں کرنے دینی, بلکہ اسے اپنی اصل جو حالت ہے, اصل جو کنڈیشن ہے, ہسٹری, اپنا مسئلہ, اس کی طرف لے کر آنا ہے کہ بھائی آپ جو ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اس میں کیا ہوتا ہے, آپ کو اس میں کیا ہوتا ہے. یہ نہیں کرنے دینا کہ یار آپ کی کمائی کتنی ہے, اچھا کمائی کیسے کر لیتے ہو, یہ نہیں کرنا. جب وہ اپنی ہسٹری سے, اپنے ڈیٹا سے سائڈ مار جائے, ہٹ جائے, تو اسے لے کر آنا ہے سیدھے راستے پر. کچھ اصول ہیں یہ ڈاکٹر صاحبان کے لیے, کچھ اصول ہیں یہ پیشنٹ کے لیے. تو یہ تھے کچھ اصول جن کو آپ نے مد نظر رکھ رہے ہیں. ان کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو ہسٹری ہے, کیس ٹیکنگ جو ہے بہت ہی زبردست ہوگی. اس میں آپ جو ہے کبھی بھی مار نہیں کھا سکتے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر نمبر 12, 12 نمبر لیکچر تھا. اس کو آپ جو ہے لازمی نوٹ کریں, دیکھیں اور تھوڑا سا سمجھیں. جہاں سے آپ کو سمجھ نہ آئے مجھے جو ہے آپ واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی, السلام علیکم, جزاک اللہ.